بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین میں پیدا کرنے والا، واختلاف اللیل والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، والفلک التی اور وہ کشتیاں چلانے میں، تجری فی البحر جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، وما انزل اللہ اور وہ چیزیں اللہ نے نازل کیے من السماء آسمان سے، من ماء پانی بارش سے، فاحیا بہ الارض بعد موتها پس زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلا دیا اس زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر اور وہ بادل جو لٹکا ہوا ہے بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات یہ نشانیاں ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، سوچ و فہم رکھتا ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے نظر میں آنے والے معقولی اشیاء کو بیان فرمایا۔ اللہ قرآن کریم میں اپنے وحدانیت کے بہت سارے دلائل دیتے ہیں۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ وہ اللہ کی وحدانیت پر قائم ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے اور بہت عجیب عجیب انداز میں اللہ اس پر دلائل دیتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 164 کے اندر اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے دلائل دیے جو ہمارے عقل میں، دماغ میں، آنکھوں میں آنے والی چیزیں ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آسمان و زمین پیدا کرنے میں، یہ دن اور رات کے بدلنے میں، اور یہ سمندر میں کشتیاں جو چلتی ہے لوگوں کے سامانوں کو لے کر، اور آسمان سے پانی کا نازل ہونا، زمین کا زندہ ہونا، زمین سے چیزوں کا نکلنا، یہ جانوروں کا وغیرہ، یہ بادل اور یہ ہواؤں کا چلنا وغیرہ، یہ سارے جو ہمارے آپ کے نظر میں ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ کی وحدانیت پر کوئی دلیل بتا دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ سامنے درخت ہے، اس درخت کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لو۔ اس درخت کا پتے ہرے ہیں، شہتوت کا درخت ہے۔ اس درخت کے پتے کو اگر کیڑا کا ہے تو ریشم دیتا ہے، اسی درخت کے پتے کو اگر مکھی کا ہے تو شہد دیتا ہے، اور اسی درخت کے پتے کو اگر بکری کا ہے تو دودھ دیتی ہے، اسی درخت کے پتے کو اگر اونٹ کا ہے تو مینگنیاں دیتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا دو کہ ایک درخت کا پتا ہے، مختلف جانور کھاتے ہیں تو مختلف قسم کی چیزیں اس سے نکلتی ہے، تو یہ کرنے والا کون ہے؟ جواب وہی آئے گا کہ ایک اللہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے مذہب میں رہبانیت جائز نہیں ہے، کسی پہاڑ میں جا کر بس ذکر کرو اللہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ رہبانیت ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں کے بیچ میں رہتا ہو اور قیامت میں کہہ دے اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو پہاڑوں میں رہتا تھا، تیرا نام کا ذکر کرتا تھا، مجھے کچھ کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں، تو اللہ اس سے کہے گا تیرے سامنے ایک بکری تھی اور وہ بکری کھاتی گھاس تھی، اور وہ گھاس ہرا تھا اور وہ دودھ دیتا تھا سفید۔ اگر آپ کسی دن اس پر غور کر لیتے کہ ہرا گھاس کھا کر سفید دودھ میں بدلنے والا کون ہے، تو آپ کے ذہن میں آ جاتا کہ ایک اللہ ہے۔ یہ دلائل تو اللہ قائم کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں بند کر اللہ کو تسلیم کیا جائے، اللہ کو دل کے یقین سے تسلیم کیا جائے۔ یہ دلائل اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کو اپنے دل سے یقین سے ماننا یہ بڑی بات ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ امام فخر الدین نے کہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام رازی نے کہا میں نے پورے دن رات لگائے 100 دلائل تلاش کیے کہ اللہ ایک ہے۔ اس بات پر میں نے 100 دلائل تلاش کیے، بڑی محنت اور جستجو تلاش کے بعد مجھے یہ 100 دلائل ملے کہ اللہ ایک ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا، دیہات میں جا رہا تھا، ایک کسان کھڑا تھا،
تو میں نے اس کسان سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ تو مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا پاس دلیل کیا ہے؟ اس کسان نے، دیہاتی نے کلاڑا اٹھایا اور مجھے مارنے لگا۔ میں بھاگا، وہ میرے پیچھے پہنچا۔ تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، میں نے تو تجھ سے سوال کیا کہ تو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس پر کوئی دلیل دے دے۔ اس نے کہا امام فخر الدین رازی، میں اللہ کو دلیل سے نہیں دل کے یقین سے مانتا ہوں۔ حقیقی بات یہی ہے، ہم نے اللہ کو دلائل کی دنیا میں نہیں، دل کے یقین میں ہم نے اللہ کو ماننا ہے۔ بس اپنے وجود کو دیکھے، اوپر نیچے زمین اور آسمان کو دیکھے اور اس پر خود فیصلہ کر لے چلانے والا کون ہے؟ جواب ایک آئے گا، اللہ۔ اس آیت کے اندر 164 کے اندر اللہ رب العزت نے 8 دلائل دیے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت ہی پورا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔